تمام سننے والے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا، اے علی ابن طالب مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس پولیس کے آدمی نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہی سے پوچھا تو اس سپاہی نے جواب دیا، واقعی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے، وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے گا کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا یا نہیں؟ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے قتل کی سزا دینے جا رہے ہیں۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا، واقعی میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے، اس لڑکے سے پوچھا بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں قبرستان میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے ساتھ اس قبرستان میں تشریف لے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کھودا تو اس قبر کے اندر اس کے مالک کی لاش نہیں تھی، جبکہ ابھی چند دن پہلے ہی اس کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس لڑکے کو فوراً رہا کر دیا گیا۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔